کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ OIC کا حالیہ اجلاس پاکستان میں منعقد ہوا۔ 57 مسلم ممالک میں سے اللہ نے پاکستان کو یہ عزت بخشی کہ اس کانفرنس کی میزبانی کر سکے، مگر بات میزبانی کے اس شرف سے بھی آگے کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس کانفرنس میں خطاب نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ 50 سال سے قائم OIC مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر فیل ہو چکی ہے۔ تسلیم کریں کہ ہماری آواز نہیں سنی جاتی، تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم متحد نہیں ہو سکے۔ عمران خان نے ایک لیڈر کے طور پر وجہ بھی بتائی کہ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے۔ عمران خان نے یاد دہانی کرائی کہ جب 80 کی دہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی کتاب لکھی گئی تب ہماری خاموشی اس کی وجہ بنی۔ جب مغرب میں اظہار رائے کی آڑ میں اسلام کا مذاق بنایا گیا تب بھی ہماری خاموشی اس کی وجہ بنی۔ جب مغرب نے اسلام کو دہشت گردی اور امن پسند جیسے دو گروپوں میں تقسیم کیا تب بھی ہماری خاموشی اس کی وجہ بنی۔ اس وقت ہمیں ایک زبان میں بولنا چاہیے تھا کہ اسلام صرف ایک ہے، اسلام صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور یہ اسلام صرف اور صرف امن کا درس دیتا ہے۔ پھر عمران خان نے یاد دلایا کہ فلسطین پر قابض قوتوں کے خلاف ہمارے روایتی احتجاج نے مسئلہ فلسطین کو حل نہیں ہونے دیا، اور اسی روایتی انداز احتجاج نے کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں ہونے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مغرب کے ساتھ سفارتی تعلقات اپنی جگہ، مگر جہاں ہمارے مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو وہاں ڈرو مت، وہاں متحد ہو جاؤ، سب ڈٹ جاؤ ورنہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان نے یاد دلایا کہ 40 سال تک جنگی حالات کا سامنا کرنے والے افغانستان کو ہم سب کا فرض ہے کہ مل کر مستحکم کریں، کیونکہ جب تک وہاں بھوک و افلاس رہے گی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر اپنی تقریر میں عمران خان نے موجودہ انصاف کی شکل کو ننگا کر کے دکھایا۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری ناکامی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سب ملک اپنے انصاف کے نظام کو گندا کر چکے ہیں۔ ہم طاقتور کو سزا نہیں دیتے اور کمزور کو معاف نہیں کرتے۔ یہ بھی یاد دلایا کہ انصاف کا اسلامی نظام تو وہ تھا جہاں وقت کے خلیفہ بھی کسی یہودی کے خلاف مقدمہ ہار گئے تھے، کیونکہ تب انصاف سب کے لیے برابر تھا۔ پھر اب ہم سب کیسے مسلمان ہیں جو تاریخ کے برعکس انصاف کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی کہ اسلام کہتا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ دو۔ بدقسمتی سے میرے ملک میں 90% بیٹیاں وراثت میں حصے سے محروم کر دی جاتی تھی، اس لیے مجھے قانون پاس کرنا پڑا کہ کوئی بیٹی جائیداد میں حصے سے محروم نہ رہے۔ عمران خان نے یہ بھی یاد دلایا کہ زمین پر انصاف بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا یا تو اپنے غلاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آزاد کر دو، یا پھر اپنے خاندان کے فرد کے برابر عزت دو۔ کشمیر پر ہونے والے مظالم پر بھی عمران خان نے کھل کر بات کی۔ عمران خان نے کشمیر پر ہونے والے مظالم پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی کشمیریوں کے حقوق کی پامالی پر بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا کنونشن کے تحت کشمیر کی تقسیم نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود یہ قانون توڑ کر کشمیر کا سٹیٹس بدل کر بھارت نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور جب تک ہم 1.5 ارب مسلمان یک زبان ہو کر اپنے ذاتی مفادات کو الگ رکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کی بات نہیں کریں گے ہمیں آزادی نہیں مل سکتی۔ دوستو، پچھلے 50 سالوں سے یہی OIC تھی، یہی ممالک تھے، یہی اجلاس تھے، مگر یہ پہلی بار ہوا کہ ان ممالک کے سربراہان کو سخت مگر کھرے الفاظ میں ان کی غلطیوں کا احساس دلایا گیا اور انہیں اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینے کو کہا گیا۔ پاکستان کا وزیر اعظم بول رہا تھا اور سب اس کے الفاظ کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ عمران خان کا یہ انداز بیان دیکھ کر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، جنرل حمید گل مرحوم، طارق عزیز مرحوم کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ ان سب کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں ایک راز ہے اور یہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حمید گل فرماتے تھے کہ جس دن اس ملک کو ایک ایسا سربراہ مل گیا جو مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، اسی دن پاکستان اپنے اصل مقصد کی طرف چل پڑے گا۔ مجھے جہاں خوشی ہو رہی ہے کہ اب ہم پاکستانی ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں، وہاں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ میرے ملک کا وہ غریب جسے تعلیم سے دور رکھا گیا، جسے صرف 2 وقت کی روٹی ہی زندگی کا مقصد لگتا ہے، وہ ایسے وقت میں غیر دانستہ عمران خان کی مخالفت کر کے اس مغرب کی طاقت بن رہا ہے جو میرے وطن کو 75 سالوں سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
کیونکہ وہ مغرب بھی پیشن گوئیاں پڑ چکا ہے کہ پاکستان کن رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ اسی لیے توڑتا آیا ہے کہ متحد نہ ہو سکے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس دن ہم متحد ہو گئے اس دن سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے ملک کا اصل مقام، اصل مقصد سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم متحد ہو جائیں، ہم ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں، سب صرف اور صرف پاکستانی بن جائیں۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔